دیکھیں آج کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے ہائی کورٹ نے وہ یا آج آ گیا ہوگا چونکہ میں یہاں ہوں اور فون اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یا کل آ جائے گا ایک آدھے دن میں، وہ ان کی ضمانت بحال ہو جائے گی کیونکہ ان کا خارج جو کی گئی تھی عدم حاضری کی وجہ سے، وہ یہی بینچ جو ہے جو سن رہی تھی وہ 6 کیسز میں، خان صاحبی کے کیسز میں 6 میں وہ بحال کر چکی ہے ان کی ضمانتیں، تو اگر بحال ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ٹرائل جو ہے جیل میں، ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے جیل ٹرائل کو، ہمارا یہی ہے، قانون کی بھی منتہا یہی ہے، 350 ضابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے اوپن ٹرائل ہوگا۔ ہم آج 2023 میں جیسی آپ کی حکومت ہے ویسی ہی آپ کی کرکٹ کی ٹیم آ کے ثابت ہوئی، بڑھ کے مارنا اور بات ہے، لمبی چھوڑنا اور بات ہے، حقائق آپ کے سامنے آ گئے ہیں، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، یہ حکومت بھی منہ چھپاتی پھر رہی ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ جا رہے ہیں عوام کے پاس، ذرا جا کے تو دیکھیں، ذرا ووٹ مانگ کے تو دیکھیں، الیکشن ایئرنگ کر کے تو دیکھیں، یہ تو سارے بھاگ رہے ہیں کہ الیکشن سے کیسے دوڑا جائے، کیسے فرار اختیار کیا جائے، کیسے اس کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس تو عوام کو دکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، تو وکٹیں ان کی ساری گر جائیں گی، آپ فکر نہ کریں، وکٹیں اس وقت عوام کے ہاتھ میں ہیں، وکٹوں کو چھوڑ دیں، اس وقت جو ہے الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو چکی، دفن ہو چکی ہے، اس وقت عوام کی سیاست چلے گی، عوام کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام جوک در جوک جس طرح ووٹ اپنی من پسند کینڈیڈیٹس کو اور پارٹی کو دیں گے۔ نیب کی جو جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور جو اس معاملے میں انٹروگیشن کی بات ہے، تفتیش کی بات ہے، وہ تفتیش ضمانت پہ بھی ہو سکتی ہے، اور تفتیش پر تو ظاہر ہے کوئی قدغن نہیں ہے۔ جو عدالت عالیہ میں آج کارروائی ہوئی ہے جس پر ہم نے وہ چیلنج کر رکھا تھا، جو ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی اخراج کے خلاف ہم گئے تھے عدم حاضری کی وجہ سے، وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج ہماری بحث سننے کے بعد لاء منسٹری کو بلایا ہوا تھا، اور لاء منسٹری نے کہا کہ جس قانون کا پروسیکیوٹر صاحب حوالہ دے رہے ہیں، یہ 3 تاریخیں لیتے رہے پروسیکیوٹر، جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ 2001 میں آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا، اور 8 مہینے کے بعد وہ لیپس ہو گیا 2002 میں، اور اس کے بعد 2002 سے اس قانون کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ پروسیکیوٹر نے اس قانون پر جو کالعدم ہو چکا، وہ بھی 2002 میں، اس کے حوالے پر یہ تاریخیں لیتے رہے ہیں، 3 تاریخیں لی ہیں، اور آج اس میں گرفتاری ڈلوا دی ہے اس مقدمے میں۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں 9 مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، 80 سے 100 رینجرز نے عدالت عالیہ اسلام آباد کے بائیو میٹرک کمرے میں باقاعدہ ایک یلغار مار کر جو ہے ان کو جو گرفتار کی، وہاں وکلاء کو جو ہے مضروب کیا گیا تھا، توڑ پھوڑ کی گئی تھی، عملے کو مضروب کیا تھا ہائی کورٹ کے، اور بہت زیادہ وہ جو میزیں اور دروازے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس گرفتاری کو جائز قرار دیا، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں نالش ہوئی، اور 11 تاریخ کو 9 مئی کو یہ ہوا، 11 مئی کو سپریم کورٹ نے وہ ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا، اسی کیس میں جو آج کیس ہم کرنے آئے ہیں، یعنی القادر ٹرسٹ والے کیس میں، اسی کیس میں گرفتاری کو سپریم کورٹ نے 11 مئی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا تھا، اور اسی میں اسی جج صاحب کا خیر سے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری ڈال کے جسمانی ریمانڈ 7 دن کا ہو چکا ہے، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کو پیچھے لے کر جائیں، اور وہ بھی کالعدم متصور ہوگا۔ اور آج پھر ماشاءاللہ وہی کیس میں القادر میں، جبکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی عدم حاضری میں درخواست قبل از گرفتاری ضمانت خارج نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ عمدن قصدن غیر حاضر نہیں تھے، بلکہ وہ تو جیل میں جیل میں ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا۔ تو اگر عدالت کو مطلوب تھی ان کی حاضری تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت سے طلب کرتی، اور وہ سرکاری وسائل کے ذریعے ہی آ سکتے تھے۔
از خود نہیں آ سکتے تھے چل کے. سو ہائی کورٹ پہلے ہی ایسے معاملات میں فیصلہ کر چکی کہ خان صاحب کے جو عدم حاضری میں خارج ہوئی ہیں درخواستیں، وہ سارے حکم نگرانی میں کالعدم قرار دے کے انہوں نے ان کی ضمانت قبل گرفتاری بحال کر دی اور وہ پٹیشنز بحال تھی. تو اس میں بھی آج انہوں نے جب یہ سنا لا منسٹری کا، تو میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھیں جی، آپ عدالت کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہیں. نیب جو ہے عدالت کو بھی دھوکہ دیتی رہی ہے. ایک ایسے قانون پر 1 مہینے سے انحصار کر رہی ہے جو قانون 2001 سے 2002 تک صرف 8 ماہ تھا، اور اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں متصور ہوتا، وجود ہی اس کا نہیں ہے. اس قانون پر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ان کا بھی مواخذہ کیجیے گا. تو وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہم پابند ہیں، وہ جو فیصلہ ہم کر چکے، لیکن ان کا بھی ہم سوچیں گے، دیکھیں گے. تو وہ انہوں نے ریزرو کیا، آج سنائیں یا کل سنائیں. تو یہی بات میں نے ان کو آ کر کہی کہ یہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے آپ کی گرفتاری جو تھی، خان صاحب کی گرفتاری جو آپ نے القادر کیس میں، ٹرسٹ کیس میں کی تھی، وہ آپ کی کالعدم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ نے 11 مئی کو اسی مقدمے میں. اب پھر یہ عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے باوجود اب پھر انہوں نے گرفتاری ڈال کر عدالت عالیہ کو اوور ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں. تو چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے میں جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ 3 دن کے بعد اگر کوئی آرڈر جو بھی ہوتا ہے عدالت کی جانب سے، کیونکہ ابھی تحریری حکم نامہ نہیں آیا، اس میں کریں گے. اور اس لیے انہوں نے ان کی جو ہے جسمانی درخواست جو تھی خارج کرتے ہوئے، اور انٹروگیشن کے لیے جو ہے اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو اس میں نے عرض کیا کہ جناب یہ وہ کیس ہے جو 190 ملین تو پاؤنڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. اور وہ 190 ملین ملک ریاض کے ہیں. ذرا ملک ریاض صاحب سے بھی تو استفسار کر لیجئے گا. اور ملک ریاض صاحب نے جو 1 ہائیڈ پارک خرید کی تھی ماشاءاللہ شریفوں کے شریف زادوں سے جو 25 ارب کی بجائے 50 ارب انہیں دیے گئے تھے، اوور انوائسنگ تھی، اس پہ بھی ذرا ان کے محترم شریف صاحبان سے جو ہے نواز شریف سے ذرا استفسار کر لیجئے گا. اور پھر اسی طرح جو وہاں سے ساری جو باقی چیزیں آئی ہیں لوازمات، اس میں تو شریف فیملی انوالو ہوتی ہے اور ملک ریاض صاحب انوالو ہوتے ہیں. ایک ڈھیلے کا عمران خان یا محترمہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ بشرا بیگم کے ایک ڈھیلے کا گین نہیں ہے. اور وہ اگر ان کو پیسے درکار ہیں تو یہ سپریم کورٹ میں درخواست دے کر یہ پیسے 160 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ لے سکتے ہیں. اور اگر یہ کوئی کسی نے لانڈرنگ کی ہے تو ملک ریاض نے کی ہے، اور اگر کسی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے تو شریفوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے جن کی ڈبل پیمنٹ کی گئی ہے. جن کو پکڑنا مقصود ہے، جن کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے، وہ تو اس وقت بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں، اور جس کے کھاتے میں 1 پائی نہیں آئی ہے اس کو آپ پابا سلاسل کر کے آپ اس کا استفسار کر رہے ہیں. تو بہرکیف آج یہ کارروائی ہوئی. اور دوسری یہ ہے کہ جو سائفر کا وہ لگا ہوا تھا، اس میں عدالت عالیہ کی ڈویژن بینچ نے جیل ٹرائل کو روک دیا ہے، اور وہ پرسوں کی تاریخ دی ہے، کیونکہ جج صاحب جو تعینات ہوئے ہیں وہ بھی استفسار کیا ہائی کورٹ نے کہ یہ جج صاحب کیسے ایگزیکٹو نے لگا دیے ہیں، کیونکہ اس میں تو صرف اور صرف جوڈیشل ہائرارکی ہی کا بندہ جو ہے وہ لگ سکتا تھا. حکومت اپنی من پسند شخص کو جج لگوا کر اس سے من پسند فیصلے کیسے لے سکتی ہے. تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پرسوں وہ بھی آ جائے گا کہ وہ جج صاحب کی تعیناتی بھی آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوئی ہے. عدلیہ کے تابع سپرویژن اور کنٹرول میں ہونا لازم ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اسی چیز کی متقاضی ہے. اور جو جیل ٹرائل ہے یہ بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. اور جیل میں ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹو ہوتا ہے. آپ سب لوگ یہاں کھڑے ہیں، آپ کو اندر ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا عدالت کس طرح سے انصاف دے رہی ہے.
اور کیا شواہد آ رہے ہیں, کیا خان صاحب کا موقف ہے, کیا وکلا کی دلائل ہیں, تاکہ آپ یہ سارا سنیں اور آپ اس کی آگہی دیں عوام کو اور قوم کو. اس طرح سے سیکریٹیولی جو جیل ٹرائلز ہوتے ہیں یہ انصاف کا قتل ہوتا ہے. سو اس لیے مجھے کبھی یقین ہے, امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جیل ٹرائل سے بھی چھٹکارا ملے گا اور اوپن ٹرائل کی طرف ہم جائیں گے. اور ہمیں توقع ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے انشاءاللہ انصاف قانون اور آئین کے مطابق دے گی. اگرچہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک نئی جورسپروڈنس جو ہے نواز شریف جورسپروڈنس جسے قانونی اصطلاح میں ہم لوگ کہتے ہیں, نواز شریف جورسپروڈنس ایک بن رہی ہے اس ملک میں کہ بادشاہ سلامت بغیر کسی بائیو میٹرک کروائے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں, بائیو میٹرک چل کے ان کے لیے ایئرپورٹ پر جاتا ہے, اور جب ان کی جو ہے ان کی پٹیشن لگتی ہے 1 بجے تو نیب کا پروسیکیوٹر خود موجود ہوتا ہے وہاں عدالت میں بن بلائے, اور اس کے بعد اگلے دن کے لیے لگتا ہے اور ان کو ضمانت مل جاتی ہے. اور ایک ایسے شخص کو جو سزا یافتہ ہے, کانوکٹ ہے 2 کیسوں میں, ایک میں 10 سال سزا ہے, دوسرے میں 7 سال سزا ہے, 4 سال سے مفرور تھا, اور مفروری کے دوران وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت پر پچول دوامی وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے اور تمام جائیداد ان کی کرک اور ضبط ہو چکی تھی. ایسے شخص کو ماشاءاللہ ہمارا امبیسڈر جو ہے UK کا وہ ایئرپورٹ پر چھوڑنے آتا ہے اور پھر ریڈ کارپٹ میں ان کو ماشاءاللہ باہر نکالا جاتا ہے. ایک نئی جورسپروڈنس جنم لے رہی ہے. ایسے میں بھی ہمیں توقع ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا ہمارے ملک پر, اور آرٹیکل 25 کی پاسداری کرتے ہوئے نواز شریف کے لیے علیحدہ قانون نہیں ہوگا شریف برادران کے لیے, اور عمران خان یا عام آدمی کے لیے ایک دوسری قانون کی یارڈ سٹک اور ٹچ سٹون نہیں ہوگا کسوٹی میں, اور کسوٹی میں برابری ہی سے انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ کیونکہ منصف کو جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے تفویض شدہ اختیارات ہیں انصاف کرنا, اور انصاف اس لیے لازم ہے کرنا کیونکہ اللہ کی ہاں آگے بھی جواب دہ ہیں اور جنت اور دوزخ کی ہمارا یقین ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے کہ خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے آج ایک بات کی ہے کہ خان صاحب نے ان سے کہا کہ سابق آرمی چیف کو بھی سائفر کیس میں جو ان کا بھی ٹرائل ہو, کچھ لوگوں کے نام لیے. آپ سے کوئی سلسلے میں بات ہوئی ہے کسی سابق آرمی چیف کا نام لیا ہے خان صاحب نے, یا کچھ لوگوں کے نام لیے کہ سائفر کیس میں ان کو ٹرائل کیا جائے؟ نہیں, دیکھیں ویسے ہی یہ لاجیکلی اگر دیکھیں, کیونکہ سائفر کا کیس میں جب یہ ڈونلڈ لو کی جانب سے ہمارے امبیسڈر اسد مجید کو ایک جو بھی فرمودات تھے اور انہوں نے وہ سائفر کے ذریعے بھیجے فارن منسٹری میں, اور اس کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا, تو وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف, ایئر چیف, نیول چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی چاروں ہیڈز سربراہان جو ہے عسکری قیادت یہ موجود تھی. واضح کر دیں, یہ بڑا کنفیوژن آ رہی ہے کہ جو جسمانی ریمانڈ کی القادر یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ میں استدعا کی گئی تھی نیب کی جانب سے, وہ ججمنٹ ریزرو ہے یا مسترد کر دی ہے عدالت نے؟ دیکھیں ججمنٹ تو ہائی کورٹ کی ریزرو ہے, یہاں تو انہوں نے تو مسترد کر دی ہے, انہوں نے نہیں دی ہے ان کو جسمانی ریمانڈ. یہ جسمانی ریمانڈ مانگنے آئے تھے, وہ نہیں دی گیا ان کو جسمانی ریمانڈ. وہ ہائی کورٹ والی جو ہے وہ نگرانی کا آرڈر جو ہے ریزرو ہے. سو میں عرض کر رہا تھا کہ چاروں سربراہان عسکری قیادت کے اس میں موجود تھے, انہوں نے اسے اسٹڈی کیا. اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان, اور اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے, اس کی سخت جو ہے مذمت کی جائے ڈپلومیٹک کور. تو ظاہر ہے کہ وہ تو بیچ میں اس میں شامل آ گئے. اگر کوئی سیکریسی کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس میں سارے شامل ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ پھر ڈیفنس منسٹر بھی ہے, پھر چاروں سربراہان بھی ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے کہ عمران خان کی دوران میں ہوا, جب ڈونلڈ لو کے حکم نامے پر امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے ہم نے جب عمران خان کو چلتا کیا تو پھر ہم نے انہیں پابا سلاسل کر دیا, اور پھر اس کی پاداش میں محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران پھر NCC کی میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی.
پھر اس میں اسد مجید کو امبیسڈر کو بلایا جاتا ہے پاکستان, اس کو دکھایا جاتا ہے, چاروں سربراہان موجود ہیں افواج پاکستان کے, چاروں سربراہان, پھر وہ شیئر کرتے ہیں وہ ساری انفارمیشن جو ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں, استفسار کرتے ہیں, اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی لغویات جو ہیں ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ شہباز شریف کو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا افواج پاکستان کے چاروں جو سربراہان ہیں یا ڈیفنس منسٹر ہیں, پھر تو وہ سارے ہی اس کی جو ہے آشکار کر رہے ہیں اس سائفر کو. تو پھر عمران خان اکیلا کیوں کر سنگل آؤٹ ہو رہا ہے یا شاہ محمود ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کے سامنے میں ایک واقعات اور حقائق رکھ رہا ہوں, اب آپ ہی اس کا فیصلہ کر لیجئے گا. سینئر سیاستدان ہیں, بڑے وکیل بھی ہیں, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ جو 6 سال پہلے وکٹیں گرتی تھی وہ صحیح نہیں تھی گر رہی؟ دیکھیں, وکٹیں گرنا یا نہ گرنا یہ ایک ٹرمینالوجی ہے سیاسی. یہ اب 92 کا تو ورلڈ کپ نہیں ہے کہ خان جیت کر آ کر قوم کو فخر دے گا. آج 2023 میں جیسی آپ کی حکومت ہے ویسی ہی آپ کی کرکٹ کی ٹیم آ کے ثابت ہوئی. بڑھ کے مارنا اور بات ہے, لمبی لمبی چھوڑنا اور بات ہے. حقائق آپ کے سامنے آ گئے ہیں, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ حکومت بھی منہ چھپاتی پھر رہی ہے, جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی. یہ جا رہے ہیں عوام کے پاس, ذرا جا کے تو دیکھیں, ذرا ووٹ مانگ کے تو دیکھیں, الیکشن ہیئرنگ کر کے تو دیکھیں. یہ تو سارے بھاگ رہے ہیں کہ الیکشن سے کیسے دوڑا جائے, کیسے فرار اختیار کیا جائے, کیسے اس کو مؤخر کیا جائے, کیونکہ ان کے پاس تو عوام کو دکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں. تو وکٹیں ان کی ساری گر جائیں گی, آپ فکر نہ کریں. وکٹیں اس وقت عوام کے ہاتھ میں ہیں, وکٹوں کو چھوڑ دیں. اس وقت جو ہے الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو چکی, دفن ہو چکی ہے. اس وقت عوام کی سیاست چلے گی, عوام کا بول بالا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام جوک در جوک جس طرح ووٹ اپنی من پسند کینڈیڈیٹس کو اور پارٹی کو دیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ بیسک آپ کا مطالبہ ہے کہ جو ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں اس کو اوپن کیا جائے, اوپن ٹرائل, جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے. اور آج جو القادر ٹرسٹ میں نیب نے جسمانی ریمانڈ کی اصلاح کی تھی وہ بھی بقول آپ کے مسترد ہو چکی ہے. القادر ٹرسٹ میں چونکہ گرفتاری کل ڈالی گئی ہے, اس میں آپ نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہے یا کریں گے؟ کیونکہ وزارت قانون نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ اس کا بھی جیل ٹرائل ہی اڈیالہ جیل میں ہو. دیکھیں, آج کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے ہائی کورٹ نے, وہ یا آج آ گیا ہوگا چونکہ میں یہاں ہوں اور فون اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, یا کل آ جائے گا ایک آدھے دن میں. وہ ان کی ضمانت بحال ہو جائے گی, بحال ہو جائے گی, کیونکہ ان کا خارج جو کی گئی تھی عدم حاضری کی وجہ سے, وہ یہی بینچ جو ہے جو سن رہی تھی وہ 6 کیسز میں, خان صاحبی کے کیسز میں 6 میں وہ بحال کر چکی ہے ان کی ضمانتیں. تو اگر بحال ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ٹرائل جو ہے جیل میں, ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے جیل ٹرائل کو. ہمارا یہی ہے, قانون کی بھی منتہا یہی ہے, 350 ضابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے اوپن ٹرائل ہوگا. ہم اوپن ٹرائل چاہیں گے, جو بھی مقدمہ بنتا ہے ہم قانون کے مطابق کریں گے. جیل ٹرائل ہمیں قبول نہیں ہے کسی صورت میں. تھینک یو سر, تھینک یو.